سابق نائب خازن جنگل پنجابی سوداگران، سابق ڈائریکٹر DHY بیگم حاجی یوسف ہسپتال دہلی کالونی، بھائی محسن عثمان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور آپ سے گفتگو کریں. محترم محسن عثمان صاحب. السلام علیکم، میرا نام محسن عثمان ہے اور میں خدام پینل کا ایک ساتھی ہوں. ایک شعر یاد کر کے آیا تھا اور سنانا چاہتا ہوں. بھائی طاہر نے اجازت دی کہ سنا دیجیے. کچھ اس طرح ہے کہ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا. مجھے فکر امن عالم، تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا. بنیادی طور پر میرا تعلق میڈیکل کی فیلڈ سے ہے اور ابھی فیصل انوار بھی DHY سے متعلق کچھ باتیں کر کے گئے. ایک چھوٹا سا خاکہ آپ کو میں دیتا ہوں کہ ایک وقت تھا کہ جمعیت کے جو ماشاءاللہ آپریشن تھا میڈیکل کا، اس میں ایک بڑا اسپتال جو کہ BHY اور 6 چھوٹی ڈسپینسریز ہوتی تھی. حتیٰ کہ ہم نے قبرستان میں بھی ایک ڈسپینسری بنائی تھی. خیر وقت کے ساتھ ساتھ کافی کچھ ہوا، کافی الحمدللہ آگے چلی گئی، لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ایک ایک کر کے چیزیں ختم ہوتی چلی گئی اور اب غالباً BHY اسپتال رہ گیا ہے اور 2-3 اور ڈسپینسریز ہیں جو اس کے ساتھ اٹیچ ہیں. BHY اسپتال ایک ایسا اسپتال ہے کہ جو کہ کراچی کے ایک ایسے مقام پہ واقع ہے کہ جہاں پر اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور تقریباً 5 سے 6 کلومیٹر کے اندر وہاں پر کوئی ایسی فیسلٹی نہیں ہے کہ جو اس طرح کے پیشنٹس کو ایکسیپٹ کرے. لیکن شعبہ قسمت کہ اس کا حال کچھ اس طرح کا کر دیا گیا کہ باہر سے لوگ آنے تو دور کی بات، دہلی کالونی کے مکین جو دہلی کالونی میں رہتے ہیں، جن کی فرسٹ پرائرٹی BHY ہاسپٹل ہونا چاہیے، وہ وہاں پر نہیں آتے. اس کی بنیادی وجوہات میں یہ ہے کہ انتہا سے زیادہ عدم توجہ اور کسی قسم کا آرگنائزیشن ایڈمنسٹریشن مکمل فقدان ہے. وہاں پر یہ لگتا ہے کہ صرف وہ فیتہ کٹوانے کی ایک جگہ ہے. آئے دن ایک اشتہار چلتا ہے کہ جناب آج فلانا کیمپ ہے، لہٰذا پوری جمعیت پہنچ جاتی ہے، وہاں پہ فیتہ کٹ جاتا ہے. اسی ساتھ ساتھ ان کو کوئی صاحب ملے جن کا کام یہ تھا کہ دنیا بھر سے کارڈ کباڑ جمع کرتے ہیں اور وہ یہاں پہ کراچی میں لا کے بول جیسا تیسا ہوتا ہے وہ دے دیا کرتے ہیں. تو سننے میں یہ آیا کہ جناب 6 عدد وینٹیلیٹر لیے گئے. ایک ایسا ہاسپٹل جس کے ٹوٹل بیڈنگ 80 ہو، وہاں کے لیے 6 وینٹیلیٹر بہت زیادہ ہوتے ہیں. چلیے بہت خوشی ہوئی سن کے، لیکن آپ یقین کریں کہ ان میں سے فقط 2 وینٹیلیٹر ایسے ہیں جو شاید کبھی کبھار استعمال ہوئے ہوں، کیونکہ وینٹیلیٹر تو لے لیے لیکن وینٹیلیٹر کو چلانے والا عملہ ان کے پاس نہیں تھا. لیکن فیتے کٹے، بہت شور شرابہ ہوا، سوداگر میں تصویریں چھپی اور جناب سب کچھ ہوا، سوشل میڈیا پہ تصویریں چلی. وہ وینٹیلیٹر آج بھی اسی طرح کھڑے ہوئے ہیں، ان کا کوئی کام نہیں ہے. اس کے بعد جناب اس سے فارغ ہوئے تو ایک عدد CT اسکین کی بات ہوئی کہ جناب CT اسکین لے رہے ہیں اور جناب برادری کو بے تحاشا فائدے دیں گے. وہ CT اسکین میں آپ کو 2 منٹ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ CT اسکین ایک ایکس رے کے بہت بات کی مشین ہے. ایکس رے میں اگر ایک دفعہ انسان کے جسم سے ریڈیشن پاس ہوتی ہے تو CT اسکین میں کم از کم 1000 مرتبہ پاس ہوتی ہے. اور جتنے سیکنڈ انسان CT اسکین میں رہتا ہے وہ مسلسل ریڈیشن کی زد میں رہتا ہے. ریڈیشن جو کہ بہت خطرناک شعاع ہوتی ہے اور کچھ افراد ایسے بھی ہیں کہ جن کو ان ریڈیشن سے کینسر بھی ہو سکتا ہے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو CT اسکین جس کا انتخاب انہوں نے کیا وہ ایک متروک ایبسلیٹ ماڈل تھا جو کہیں پڑا ہوا تھا. یہاں پر آ کے اس کو ٹھوک پیٹ کر کے اور روغن وغیرہ کر کے اس کو رکھ دیا گیا اور وہ صرف 16 سلائس کا تھا. CT اسکین 16 سلائس کا ہوتا ہے، 32 کا ہوتا ہے، 64 کا ہوتا ہے اور فی زمانہ 128 کا ہے. آج کل اگر ہم کسی بھی ڈائگنوسٹک سینٹر میں جاتے ہیں تو وہاں کم از کم 64 سلائسز یا 128 سلائسز کا CT اسکین ہوتا ہے جس پر ہم گزرتے ہیں اور وہ
4 سے 8 سیکنڈ میں یہ کر لیتا ہے، جبکہ 16 سلائس کی سی ٹی اسکین میں آپ کو 28 سیکنڈ اندر رہنا ہوتا ہے. تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ 7 گنا زیادہ ریڈیشن آپ سے کراس کرے گی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ وہ ریڈیشن کسی نئی مشین کی نہیں ہے، وہ اس مشین کی ہے کہ جس ملک میں وہ آج سے 15-20 سال پہلے چلا تھا وہ وہاں چلا، چلنے کے بعد اس کا استعمال ختم ہو گیا، وہ کہیں پڑا ہوا تھا. اب اللہ عالم اس کی جو ریز ہیں ان میں اور کتنی خطرناک باتیں شامل ہو گئی. چلیے مان لیا کہ جناب آپ نے سی ٹی اسکین لگا دیا. لوگ سمجھتے تھے، لوگ اس بات کو جانتے تھے کہ یہ ایک ریفربش آئٹم ہے، اس میں وہ ریزلٹس نہیں ملیں گے. وہ نہیں چلا تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کی جو ڈائگنوسٹک کاسٹ تھی وہ 1000 روپیز پر سی ٹی اسکین کر دی. اور اس کے بعد ایک ابھی 10 منٹ کا انہوں نے ایک ویڈیو چلایا جس میں وہ کہتے ہیں کہ جہاں کوئی خاتون کھڑے ہوئے کہتے ہیں کہ جی روزانہ 125 سی ٹی اسکین ہو رہے ہیں. میرا گمان یہ ہے کہ ہم جو حضرات یہاں بیٹھے ہیں 80% افراد کے گھر میں سوداگر آتا ہے. میرے کہنے پہ پلیز یہ ضرور دیکھ لیجئے گا کہ 125 سی ٹی اسکین روز ہوتے ہیں یا 40 سی ٹی اسکین ایک مہینے میں ہوئے. فقط 40 سی ٹی اسکین ایک مہینے میں کیے جس کو بتایا جاتا ہے کہ 125 ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور مشین ہے جس کو ہم ڈائلیسس مشین کہتے ہیں. بھائی عرفان نے آج سے کوئی 8 سال پہلے جب ہمیں کسی طرح کا ایک انتخابی جلسہ تھا وہاں پہ بھائی عرفان اصلی بری نے ایک ریکویسٹ کی اور آپ یقین کیجئے گا کہ جس وقت جلسہ ختم ہوا ہم کو جتنے ڈائلیسس مشینیں چاہیے تھی برینڈ نیو، آئی ریپیٹ برینڈ نیو ڈائلیسس مشینیں ہم کو معطی حضرات نے اسی وقت کنفرم کر دی اور تقریباً مہینہ بھر کے اندر ہم نے وہ ساری مشینیں لگا دی. مشینیں بہت طریقے سے چل رہی تھی، اس کا سارا کام صحیح ہو رہا تھا. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ایک دن الیکٹرک سپلائی بہت زیادہ آ گئی جس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ 3 یا 4 جو ڈائلیسس مشینیں تھیں ان کے سینسر جل گئے. بہت سینسیٹیو مشین ہوتی ہے، 12.5 لاکھ روپے کی ایک مشین تھی اور اس کو ہم بہت احتیاط سے چلاتے تھے اور ہم نے اس کا معاہدہ کمپنی سے کیا ہوا تھا کہ ہر وہ چیز جو اس میں خراب ہو یا کچھ ہو تو وہ کمپنی کرے گی. آپ یقین کریں گے کہ ایک انتہائی آفاقی میں اس لیے کہوں گا کہ اوپر سے اڑتا ہوا حکم آیا، اس میں یہ کہا گیا سینسر یہاں بھیجو کسی کو، آرام باغ پہ الیکٹرک مارکیٹ ہے، یہ دکھا کے منگوا لو. اور آپ یقین کریں گے 300 روپے کے سینسر آئے اور وہ 12.5 لاکھ روپے کی مشین میں لگا دیے. اب آپ تصور کیجئے کہ اس مشین کا کیا ہوا ہوگا. یعنی بجائے اس کے کہ وہ مشین ٹھیک ہوتی وہ مزید 40-50 ہزار روپے کے ڈیمیج میں چلی گئی. مختصر کرتا ہوں بات کو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ہم نہیں کر سکتے تو آئیڈیلی ہم کو نہیں کرنی چاہیے. لیکن الحمدللہ رب العالمین بحیثیت پنجابی سوداگر کا فرد ہونے کے، بحیثیت دلی والا ہونے کے، یہ بات میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی دلی والا کسی بھی شخص کو اگر ہائر کرتا ہے تو وہ اس سے کام لے سکتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ یہاں پر ایک عدد کوالیفائڈ ایڈمنسٹریٹر کا تقرر کریں، وہ سارے کام کریں چونکہ وہ میڈیکل کا آدمی ہے، آپ صرف اس کو کنٹرول کریں. میری یہ ایک استدعا ہے کہ ہماری ماؤں بہنوں کو، ہمارے باپ بھائیوں کے ساتھ جو بہیمانہ سلوک آج BHY اسپتال میں ہو رہا ہے، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ نہ کریں اور کسی پروفیشنل کو دعوت دیں کہ وہ آئے اور آ کے ان چیزوں کو چلائیں. تھینک یو. شکریہ بھائی محسن.